أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف اور توصیف کے پاکیزہ کلمات اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے۔ درود و سلام امام الانبیاء امام خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین دی وقار اور لائق احترام وعزت بپردہ اسلامی بہنوں، ہمارا موضوع اللہ رب العالمین کا ادب، اللہ کا احترام، اللہ کی حقیقی قدر جاری و ساری ہے۔ ہم نے اپنے موضوع کے 6 پوائنٹ پڑھ لیے تھے، سن لیے تھے۔ سب سے پہلا ہے توحید، اللہ رب العالمین کو وحدہ لا شریک ماننا۔ دوسرا پوائنٹ ہے اللہ کی پہچان، کہ اپنے خالق و مالک کی حقیقی پہچان رکھنا۔ تیسرا پوائنٹ ہے کہ اپنے خالق و مالک سے سچی اور پکی محبت کرنا۔ چوتھا پوائنٹ ہے کہ محبت میں اپنے رب کی اطاعت کرنا۔ پانچواں پوائنٹ ہے کہ میرے اللہ نے جو میرے اور آپ کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے، تقدیر لکھ دی ہے، اس تقدیر پر راضی ہو جانا۔ اور چھٹا پوائنٹ ہے کہ اپنے رب کا نام، اس کا ذکر اپنی زبان پر جاری و ساری رکھنا۔ حضرات، یہ 6 چیزیں ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ مختلف جمعات میں پڑھی ہیں، اور اللہ کا ذکر یہ ایک انمول اور عظیم چیز ہے کہ جس کو یہ عطا ہو جائے، جس کو توفیق مل جائے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ سارا دن زبانیں چلتی ہیں، لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کی زبان جب بھی ہلتی ہے، اس کی زبان پہ اللہ کی تسبیح، تمحید، تقدیس، تحلیل، تکبیر کے کلمات جو ہیں وہ نکلتے ہیں۔ کوئی زبان کھولتا ہے تو چغلی کرتا ہے، کوئی زبان ہلاتا ہے تو گناہ والی بات کرتا ہے، کوئی زبان چلاتا ہے تو فحاشی اور گالیوں والی زبان استعمال کرتا ہے۔ لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کی زبان جب ہلتی ہے تو ان کی زبان سے پاکیزہ کلمات جھڑتے ہیں، جیسے پھول جڑ رہے ہوں۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں میرے اللہ نے فرمایا ہے، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، کثیراً بہت زیادہ، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ایسے مرد و خواتین کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری زبان پر ذکر جاری فرمائے۔ حضرات، یہ بڑی بڑی نعمت ہے، یہ بات میں نہیں کہہ رہا، میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم، میرے صحابہ کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سے جو سب سے بہترین اعمال ہیں ان کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ تمہارے اعمال یعنی اور بھی نیک اعمال ہیں،
لیکن ان نیک اعمال میں سے جو سب سے بہتر اعمال ہیں ان کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، اور سب سے پاکیزہ، سب سے اچھے پاکیزہ جو اعمال ہیں، وَأَرْفَعُهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، اور تمہارے درجات کو جو بلند کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، اور سونا اور چاندی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ سونا اور چاندی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ، اور اس سے بھی کہیں بہتر ہے کہ تمہارے دشمن کے ساتھ اچانک ٹاکرا ہو جائے، تلواریں چلنا شروع ہو جائیں، تم ان کو مارو، وہ تمہیں شہید کریں۔ اس سے بھی زیادہ جو اللہ کے ہاں پاکیزہ اور اچھے کلمات ہیں وہ میں تمہیں بتاؤں نا۔ جب اتنی اچھی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ وہ کلمات تمہارے درجات بلند کرنے والے ہیں، وہ پاکیزگی والے کلمات ہیں، وہ سونے چاندی سے زیادہ بہتر کلمات ہیں، وہ بہترین اعمال ہیں، صحابہ کہنے لگے قالوا بلا یا رسول اللہ کے رسول کیوں نہیں، ہمیں ضرور ایسے کلمات کے بارے میں بتلائیے۔ فرمایا ذکر اللہ تعالی، وہ کلمات اللہ کا ذکر اپنی زبان پر جاری رکھنا ہے، یعنی ہر وقت جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے اس جیسے اعمال کسی اور کے ہو سکتے نہیں ہو سکتے۔ حضرات یہ ہمارا چھٹا پوائنٹ تھا۔ آج ہم 7واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں کہ اللہ کے ادب میں، اللہ کے احترام میں 7ویں بات یہ شامل ہے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں رغبت اور اللہ کا ڈر۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سیدنا زکریا علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آپ جانتے ہیں سیدنا زکریا علیہ السلام کی سیرت آپ نے سنی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ سیدنا زکریا علیہ السلام یدعوننا رغبا ورہبا، وہ ہمیں پکارتے تھے، ہمارے سامنے التجائیں کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے، لیکن انداز کیا تھا؟ راغباً، شوق سے، محبت سے، شوق دل میں منڈلاتا تھا کہ میں اپنے رب سے مانگوں، اور وہ مجھے پکارتے تھے رغبت کے ساتھ، ورہبا، اور اپنے دل میں میری عظمت کا ڈر لیے ہوئے، میرے جلال کو اپنے دل میں بٹھائے ہوئے، رغبا ورہبا، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات۔ فرمایا کہ وہ نیکیوں میں بہت تیزی کرنے والے تھے، نیک کاموں میں بڑی جلدی کرنے والے تھے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہمارے سامنے خشوع خضوع اختیار کرنے والے تھے، ڈرنے والے تھے۔ حضرات یہ رغبت کیا ہوتی ہے، یہ ترغیب کیا ہوتی ہے، اس کو آپ شوق کا نام دے لیجئے۔ شوق کے ساتھ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا طاہرہ مطہرہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر ہمارے آس پاس موجود ہوتے، جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ایسے بیگانے ہو جاتے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی یہ ہے رغبت، اللہ کے ذکر کی طرف رغبت، نماز کے لیے رغبت۔ یدعوننا رغبا ورہبا۔ فرماتے ہیں سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ، رغبت کیا چیز ہے؟ رغبت یہ ہے کہ جس کام کا آپ کو بطور زور حکم نہیں دیا گیا، لیکن آپ اپنے الہ کی محبت میں وہ کام بھی کرتے ہیں، اور اس کام کو اتنا خوبصورت کرتے ہیں کہ دیکھنے والا جو ہے وہ عش عش کر اٹھتا ہے۔ آپ کا مالک تو اس کی تعریف کرتا ہی کرتا ہے، لیکن جو آپ کے ساتھ اس نیک کام میں شامل ہوا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ واقعی اپنے محبوب کی محبت میں اگر کام کیا جائے تو ایسا کام کیا جائے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ، ایک رات میں جاگا، مجھے پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد پڑھتے ہیں۔ میں مسجد میں آیا، اللہ کے نبی کے ساتھ آگے کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فافتتح الصلاۃ، اللہ کے نبی نے نماز شروع کر دی۔
اب نماز شروع ہوئی ہے، تہجد کی نماز شروع ہوئی ہے، فرمایا کہ فَافْتَحْتَ الْبَقَرَةَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ اب میں ساتھ کھڑا ہوں، میں نے ذہن یہ بنا لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 آیت پڑھ کے رکوع کر دیں گے۔ 100 آیت گزر گئی، 100 گزری، میں نے یہ ذہن میں بنایا کہ 200 پر تو رکوع کر ہی لیں گے، لیکن 200 بھی گزر گئی، حتیٰ کہ سورۃ البقرہ 2.5 سپاروں کی سورت گزر گئی، اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ جب سورہ بقرہ ختم ہوگی اس وقت تو رکوع اللہ کے نبی کر ہی لیں گے نا، لیکن سورہ بقرہ بھی ختم ہو گئی، سورہ نساء شروع ہو گئی، سورۃ النساء شروع ہو گئی۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ نماز کے اندر آپ قرآن مجید کو مختلف جگہوں سے پڑھ سکتے ہیں، کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ صرف ترتیب سے ہی قرآن پڑھنا چاہیے۔ دیکھیں، پہلے سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران ہے، اس کے بعد سورہ نساء ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کے بعد سورہ نساء شروع کر دی، درمیان سے ایک پوری سورت چھوڑ دی۔ فرماتے ہیں سورہ نساء شروع ہوئی، میں نے کہا چلو اللہ کے نبی سورہ نساء پڑھنے کے بعد تو رکوع کریں گے نا، سورہ نساء بھی ختم ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کے سورہ آل عمران کو شروع کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سورہ آل عمران شروع ہوئی، سورہ آل عمران بھی مکمل ہو گئی، اور نماز مکمل ہونے کے بعد میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی یہ کیسی نماز تھی کہ اتنی طویل، اتنی خوبصورت، اتنی اعلیٰ نماز؟ فرمایا رغبتاً و رہبتاً، یہ نماز اس ہستی کے ساتھ محبت، رغبت اور رہبت کی صورت میں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کریں کہ قریباً 3.25-4 سپارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ دیے۔ تہجد کی نماز ہے، اکیلے کھڑے ہیں، 7 صحابی آ کے شریک ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں رغبت، شوق، ذوق کے ساتھ، کہ آپ کو ایک کام کا شوق آ جائے، نماز تو پڑھنی ہے۔ اگر آپ بد دلی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ نماز کا وہ مزہ نہیں ہے جو آپ محبت اور شوق میں پڑھ رہے ہیں۔ نماز تو منافق بھی پڑھتے تھے، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى، نماز تو پڑھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ لیکن جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں قاموا کسالى، بڑی سستی کے ساتھ، جیسے دل ہی نہیں کر رہا نماز پڑھنے کو۔ یراؤون الناس، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں۔ ہم نے چھٹا پوائنٹ یہ پڑھا کہ ایمان والا اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرتا ہے، اور منافق کی زبان پہ اللہ کا ذکر بہت تھوڑا جاری ہوتا ہے۔ ہم نے یہ پڑھا کہ صاحب ایمان اللہ کے سامنے قیام، رکوع، سجود جو ہے وہ رغبت میں، شوق میں آ کے کرتا ہے، لیکن جو ایمان سے محروم ہے وہ اسی نماز کو اپنے لیے مصیبت سمجھ کے بڑی سستی کے ساتھ اٹھتا ہے۔ یہ اللہ کے ادب میں 7ویں چیز شامل ہے۔ اور اسی بات کی گواہی ایک اور صحابی دیتے ہیں، سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي لَقَدْ صَلَّيْتَ اللَّيْلَةَ صَلَاةً مَا رَأَيْتُكَ صَلَّيْتَ نَحْوَهَا۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات نماز تہجد شروع کی اور اتنی خوبصورت پڑھی، اتنی لمبی اور اتنی خوبصورت نماز پڑھی کہ جب آپ نے سلام پھیرا، میں نے کہا اللہ کے نبی میں نے زندگی میں ایسی نماز آپ کو کبھی پڑھتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے، اتنی اعلیٰ نماز، اتنی خوبصورت نماز کہ ہر آیت پہ کھڑے ہو رہے ہیں، بڑے سکون سے تلاوت ہو رہی ہے، جتنا قیام لمبا اتنا ہی رکوع لمبا، اتنا ہی سجدہ لمبا، ایسی نماز۔ فرمایا انہا صلاۃ رغبتاً و رہبتاً، اے خباب یہ اللہ کی محبت میں، اللہ کے ملاقات کی شوق میں اور اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ نماز ہے۔ اور اسی نماز کا تذکرہ اللہ نے اپنے قرآن کے اندر ذکر کیا ہے، فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔
فرمایا کہ وہ جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں رات کو ان کے پہلو جو ہے وہ بستروں سے لگے نہیں رہتے. وہ رات کو اٹھتے ہیں. کیوں اٹھتے ہیں؟ کس چیز نے انہیں اٹھایا بستر سے؟ خوفاً و طمعا، وہ میرے خوف سے اور مجھ سے امید کرتے ہوئے اٹھتے ہیں. یہ نوافل کا حال ہے. یعنی جو اللہ سے محبت کرنے والا ہے وہ نوافل میں ایسے کر رہا ہے، وہ فرائض میں کیا کرتا ہوگا؟ سبحان اللہ. اس کے فرض کتنے خوبصورت ہوں گے، وہ فرائض میں کتنے اچھے انداز سے نماز کو ادا کرتا ہوگا. تو جب میرے اور آپ کے اندر وہ شوق آ جائے گا، وہ ذوق آ جائے گا، وہ رغبت آ جائے گی اللہ کی طرف رغبت، وہ آواز مجھے کھینچے، وہ تجھے آواز کھینچے، پھر اس کی کیفیت ہی ایک اور ہے. وہ الفاظ کے اندر بیان نہیں کی جا سکتی، وہ صرف محسوس کی جا سکتی ہے. وہ جو آواز کی کھینچائی ہے وہ صرف محسوس کی جا سکتی ہے، اور اس کا احساس جو ہے وہ ایمان کے بغیر ممکن نہیں ہے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی قدر، یہ ہے رغبت، شوق، ذوق. اور ایک ہے خشیت. رغبت میں کیا ہے؟ امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث ہیں، تابعی ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، اور بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لوگوں ما اذن مؤذن منذ 20 سنة الا وانا فی المسجد. 20 سال ہو گئے ہیں، آج تک 20 سالوں میں جب بھی مؤذن نے اذان دی ہے میں مسجد کے اندر بیٹھا ہوتا تھا. اللہ اکبر. 20 سال، کچھ روایات میں زیادہ بھی آتا ہے، 20 سال ہو گئے ہیں، جب بھی مؤذن اذان دینے کے لیے آتا ہے میں مؤذن سے پہلے مسجد کے اندر بیٹھا ہوتا تھا. رغبتاً و رحمتاً. حالانکہ وہ بھی کماتے تھے، ان کا گھر بھی چلتا تھا، ان کو بھی کام کا آئی تھی. اللہ اکبر. اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ صبح تہجد کے وقت اٹھتے اور اٹھ کے اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے گھر والوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو اٹھاتے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اے میرے پیغمبر اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے اور آپ کے اندر ذوق ہے، شوق ہے، رغبت ہے، پھر صرف میں ہی اس رغبت کے اندر آ کے صرف میں خود ہی نمازی نہیں ہوں، میں خود ہی اللہ کے ساتھ منسلک نہیں ہوں، بلکہ میں اپنے ساتھ جڑے ہوئے ہر شخص کے بارے میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ بھی اس نیک کام کے اندر شامل ہو جائے. اور صرف رغبت نماز کے اندر نہیں ہے، دیگر اعمال کے اندر بھی ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما. آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اٹھے، اللہ کے نبی میں نے روزہ رکھا ہے. من اطعم منکم اليوم مسکینا. آج مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ اللہ کے نبی میں نے کھلایا ہے. آج تم میں سے من اتبع منکم الجنازہ. آج تم میں سے کسی مسلمان کا جنازہ پڑھنے والا کون ہے؟ اللہ کے نبی میں ہوں. آج تم میں سے کسی نے عاد مریضاً، مریض کی تیمارداری کی ہو؟ اللہ کے نبی میں ہوں. فرمایا جس کے اندر اتنی خوبیاں ہو جائیں اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی شوق صرف عبادت کے اندر ہی نہیں، نیکی کے ہر کام کے اندر شوق ہے، جسے کہتے ہیں رغبت. اور ایک ہے خشیت. اگر آپ کے اندر رغبت نہیں ہے، شوق نہیں ہے، تو کم از کم خشیت کا مطلب ہے اس اللہ کا ڈر. کم از کم اس کے ڈر سے جو اس نے فرض کیا ہے وہ تو پورا کرو. کم از کم اس کے ڈر سے جو اس نے تم سے مانگا ہے وہ تو کرو. اگر رغبت بھی نہیں ہے، ڈر بھی نہیں ہے، پھر ہے کیا؟ اللہ اکبر. یہ سوچنے والی بات ہے. اگر شوق بھی نہیں ہے اور اس کی خشیت بھی نہیں ہے، پھر ہے کیا ہمارے اندر؟ اللہ رب العالمین ہمارا حال بہتر فرمائے. وہ خشیت کیا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. اب یہاں پہ میں نے اور آپ نے اپنی اپنی کیفیت کو نوٹ کرنا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں نے ایسی کتاب نازل کی ہے، احسن الحدیث، اس جیسی اچھی کتاب ہے ہی نہیں. کتاب متشابہ مثانی، متشابہات والی ہے
اور بار بار پڑھی جانے والی ہے، لیکن جب اس کو پڑھا جاتا ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جن کے دلوں میں ڈر ہے، جب وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت سنتے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے لوں کنڈے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے اور آپ پر آخری مرتبہ یہ کیفیت کب طاری ہوئی تھی؟ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی خشیت ہے جن کے اندر، وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کے لوں کنڈے کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے دل اور ان کی جلد نرم ہو جاتی ہے، کس کی طرف؟ الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف۔ پہلے اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، پھر اللہ کی رحمت والی آیات پڑھتے ہیں تو ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ نرمی آ جاتی ہے، دل ملین ہو جاتے ہیں، جلد ملائم ہو جاتی ہے۔ الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء۔ اب سوچئے میرے اور آپ کے اوپر آخری بار یہ کیفیت کب طاری ہوئی تھی؟ نہیں طاری ہوئی تو بڑا سوچنے والا مقام ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میں نے اور آپ نے کبھی سمجھا ہی نہیں کہ قرآن کیا ہے، اس لیے میرے اور آپ کے اوپر یہ کیفیت طاری نہیں ہوئی۔ اگر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے تو مبارک ہو، پھر آپ ان لوگوں کے اندر شامل ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقی ایمان والے ہیں۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اللہ وہ رب جو ہمارا مالک ہے، اور دل کب ڈرے گا؟ جب کسی کو اپنے مالک کی پہچان ہوگی کہ میں کس کا بندہ ہوں، کون ہے میرا مالک، اور وہ اللہ کی پہچان ہم پیچھے ذکر کر کے آئے ہیں کہ اللہ کون ہے۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ رب العالمین میرے اور آپ جیسے غافل لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، یہ بھی ایک کیفیت ہے، یقیناً میں بھی اس کے اندر مبتلا ہوں، آپ بھی مبتلا ہیں، لیکن اس کے لیے اللہ نے الارم سسٹم قائم کیا قرآن کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، فرمایا ایمان والو کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے اور تمہارا دل ڈر جائے؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا لوگوں پر ایسا وقت نہیں آیا کہ ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا تذکرہ ہو اور ان کے دل ڈر جائیں؟ وما نزل من الحق، جو اللہ نے حق نازل کیا ہے اس حق کے ذریعے یعنی قرآن، وہ نبی جب وہ اللہ کے احکامات کو بیان کرے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری کیفیت بھی ذکر کی ہے، ولا یکونوا کالذین من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبہم اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد، اور کہیں تم ایسے نہ ہو جانا، اور تم ان کے جیسے نہ ہو جانا۔ اللہ کن کے جیسے نہ ہو جائیں؟ ہم تو ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو دلوں کی نرمی عطا فرمائے۔ دل نرم اس کا ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو۔ اوے ان جیسے نہ بن جانا، اللہ کن جیسے نہ بن جائیں؟ اوتوا الکتاب من قبل، تم سے پہلے جن کو میں نے کتاب دی تھی ان جیسے نہ ہو جانا۔ اللہ ان کو کیا ہوا تھا؟ فرمایا فطال علیہم الامد، جب کتاب نازل ہوئی کو وقت زیادہ گزر گیا۔ آج قرآن نازل ہوئے کو 1450 سال ہونے کے قریب ہے، کتاب نازل ہوئی کو وقت زیادہ گزر گیا۔ فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے۔ اللہ اکبر، اتنے سخت ہو گئے، فرمایا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ ان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشیۃ اللہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارہ، فرمایا اتنے سخت ہو گئے جیسے پتھر ہوں۔ نہیں پتھر نہیں، پتھر بھی کبھی اللہ کے خشیت سے ٹوٹ جاتا ہے، کبھی وہ بہہ پڑتا ہے، اس کے اندر سے چشمہ نکل آتا ہے، کبھی وہ اللہ کی ہیبت سے، اللہ کے غضب سے گرتا ہے اور نیچے گر جاتا ہے۔ یہ ایسے بدبخت بن گئے، اتنے دل سخت ہو گئے کہ ان کو کبھی بھی سجدہ نصیب ہی نہ ہوا۔
اللہ کو سجدہ کروانے کے لیے طور پہاڑ ان کے اوپر ایسے کرنا پڑا، کرو سجدہ نہیں تو ابھی کچل دیتا ہوں۔ تم نہ ایسے بن جانا، اللہ اکبر، تم نہ ایسے بن جانا کہ جب کتاب نازل ہوئی کو عرصہ لمبا ہو گیا، فقست قلوبہم، دل سخت ہو گئے۔ دل سخت ہوتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وکثیر منہم فاسقون، ان میں سے زیادہ فاسق تھے، تھوڑے ایمان والے تھے، زیادہ فاسق تھے، تھوڑے ایمان والے تھے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں، اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے دیکھیے میرے گھر میں ایمان والے کتنے ہیں، فاسق کتنے ہیں، میرے گھر میں اللہ والے کتنے ہیں اور شیطان والے کتنے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ بھی وہی ہوا ہے کہ طال علیہم الامد، قرآن نازل ہوئے کو زیادہ عرصہ بیت گیا، میں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ حضرات یہ ہے وہ خشیت، رغبتاً و رہبتاً، اللہ کی طرف شوق کرتے ہوئے، یدعوننا رغبا و رہبا، وہ ہمیں پکارتے تھے شوق میں آ کے اور ہمارے ڈر سے۔ اللہ رب العالمین میرے اور اندر آپ کے اندر ایسا ڈر پیدا فرمائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کا ڈر کس کے دل میں آتا ہے؟ جاہل کبھی اللہ سے نہیں ڈرتا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ جس قدر جہالت زیادہ ہوگی اسی قدر اللہ کے ڈر اس کے دل میں نہیں ہوگا۔ ڈرے گا وہی جس کے پاس علم ہے۔ جاہلوں کی پتہ اللہ کون ہے؟ وہ ایک مولوی صاحب سے انہوں نے کہا جی پل سرات جو ہے وہ بڑا باریک ہے، بڑا تیز ہے، یہ ہے وہ سامنے بیٹھے سارے جناب جی، انہوں نے کہا مولوی صاحب اگے لین کی جانا پچھائیں بیٹھے رہاں گے جی، پل سرات اتنا جو خطرناک ہے، اسی ننگنا ہی کیوں ہاں، اسی پچھائیں بیٹھے رہاں گے، اگاں جانا کی لین ہے۔ یعنی جاہل جو ہے، جاہل کو کیا کہ پل سرات کیا، جاہل کو کیا کہ قیامت کیا ہے۔ جس کو پتہ ہے ڈرتا وہ ہے جس کو علم ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو علماء ہیں، جو جانتے ہیں، جس کے پاس جتنا زیادہ علم ہوگا وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ انی لاتقاکم للہ واخشاکم للہ، اللہ کی قسم میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرنے والا ہوں، پرہیزگار ہوں تم میں سے سب سے زیادہ۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں سب سے زیادہ صاحب علم ہے۔ اللہ کے نبی سے بڑا عالم نہیں ہے کوئی بھی دنیا میں، جو جتنا بڑا عالم ہوگا وہ اللہ سے اتنا زیادہ ڈرنے والا ہوگا۔ اور اگر کہ تمہیں اللہ کے سامنے مقابلہ کرتا ہوا نظر آئے تو وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، وہ فرعون ہے۔ فرعون نے اللہ کے ساتھ متھا لگانے کی کوشش کی تھی نا۔ نمرود نے کہا تھا کہ تمہارا رب اگر موت دے سکتا ہے تو میں بھی تو موت دے سکتا ہوں۔ جس قدر جہالت زیادہ ہوگی اسی قدر اللہ سے دوری ہوگی، اسی قدر تکبر جو ہے وہ زیادہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین اپنی خشیت عطا فرمائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ فرمایا اول شیء یرفع فی هذه الامة الخشوع حتی لا یری فیہا خاشعا، فرمایا میری امت میں سے جو سب سے پہلی چیز اٹھا لی جائے گی، فرمایا وہ اللہ کا ڈر ہے، خشوع ہے، اللہ کا ڈر اس امت سب سے پہلے اٹھا لیا جائے گا۔ فرمایا حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آئے گا ایک بھی بندہ لبن نکلو گے کہ اللہ کو حقیقی ڈرنے والا ہوئے، ایک بھی نہیں لبے گا۔ اللہ اکبر کبیر۔ حضرات یہ ہے وہ ساتویں چیز کہ اگر میری اور آپ کی اللہ سے محبت سچی ہے، میں اور آپ اللہ سے حقیقی محبت کرتے ہیں، پھر میرے اور آپ کے اندر یہ دو چیزیں ضروری ہونی چاہیے۔ کیا؟ یدعوننا رغبا و رہبا، کہ میرے پیغمبر، میرے اولیاء، میرے نیک بندے جب میری عبادت کرتے ہیں تو دو چیزوں کے ساتھ، وہ میری رغبت میں، میرے شوق میں، میری ملاقات کے شوق میں، اور میرے ڈر کی وجہ سے کہ کل کو اللہ نے اس کے بارے میں سوال کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات اگلا ہمارا پوائنٹ ہے کہ کمال کی نسبت اللہ کی طرف۔ کمال یعنی جو بھی اللہ نے عطا کیا ہے، جو بھی چیز آپ کے پاس دوسروں سے بڑھ کر ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف کریں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔
اب قرآن مجید کے اندر اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کنویں سے نکال کے مصر کے تخت پر بٹھایا۔ مصر کے تخت پر بٹھایا تو سیدنا یوسف علیہ السلام جب اپنے مقدمے سے بری ہوتے ہیں اس وقت کیا کہتے ہیں کہ یہ میرا کمال ہے؟ نہیں، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ اور میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرا نفس یا کوئی بھی نفس وہ تو ہر وقت انسان کو برائی پر ابھارتا ہے، إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، یہ میرے رب کا رحم ہے، یہ میرے اللہ کا کرم ہے۔ اور جب تخت پر بیٹھے ہیں، بھائی سامنے آئے ہیں اور آ کے اپنی کم مائیگی کا رونا رویا ہے کہ ہمارے حالات اس قدر جو ہیں وہ کمزور ہو چکے ہیں کہ اب موت جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے، اور یہ چند روپے لے کے آئے ہیں۔ تو بھائیوں کے اس بات پہ دل پسیج گیا اور پوچھا کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا اَأَنْتَ یوسف؟ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف؟ کیا تو یوسف ہے؟ قال انا یوسف وہذا اخی، ہاں فرمایا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے بنیامین۔ اب یہاں پہ کیا کہا؟ قد من اللہ علینا، یہ جو میں تخت پہ بیٹھا ہوں یہ یوسف کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا کمال ہے۔ قد من اللہ علینا، یہ اللہ کی عطا ہے۔ او بھائی، کمال اللہ کا ہے، نسبت اللہ کی طرف ہر اچھائی کی، ہر کمی کی نسبت اپنی طرف، یہ میری کمی ہے، یہ شیطان نے مجھے بہکا دیا ہے، یہاں پہ میں کمزور پڑ گیا ہوں، لیکن ہر کمال کی نسبت اللہ کی طرف کر، کمال اپنی طرف نہیں۔ قد من اللہ علینا، یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ہم نے پڑھا، اللہ نے کتنی بڑی بادشاہت عطا کی، کتنی بڑی بادشاہت عطا کی، اختیارات کتنے دیے، ہواؤں کو تابع کر دیا، جنات کو تابع کر دیا۔ اتنے بڑے جنات ہیں کہ جن کہتا ہے کہ میں یہاں مجلس میں بیٹھے بیٹھے وہ یمن سے تخت اٹھا کے فلسطین میں لے آتا ہوں۔ ایک صاحب علم نے آنکھ کے جھپکنے سے پہلے وہ تخت سامنے لا کے رکھ دیا۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ کیا بات ہے جی، بڑی ٹائٹ حکومت ہے میری، مینوں کو ہلا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ان ھذا لہو الفضل المبین، یہ تو اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا رحم ہے، اللہ کا کرم ہے۔ فرمایا ھذا من فضل ربی، اور یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے مجھ پر، یہ اللہ کا کرم ہے مجھ پر، یہ اس مالک کی عطا ہے۔ اور اتنی بڑی بڑی بادشاہتوں والے کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کمال ہے، اور تو اور میں جو ہے وہ چار پیسے آ جائیں تیری میری چال ہی بدل جاتی ہے۔ وہ کہتے جناب میں بڑیاں محنت کیتیاں تو میں فلانا کیتا، میں ٹھکانا کیتا، تینوں کی پتا میں کیڑے جو ہے نا وہ پینڈے پٹے نے تو میں کی کر کے اس منزل تک پہنچے ہوں۔ اللہ کا شکر ادا کر، یہ اللہ نے دیا تجھے۔ اگر محنت کرنے پہ کوئی امیر ہوتا تو اللہ کی قسم مزدور دنیا کا سب سے زیادہ امیر شخص ہوتا، وہ تو صبح سے لے کے شام تک جو ہے وہ محنت کرتا ہے، لیکن یہ اللہ کی عطا ہے۔ تو ایک چیز کو ہاتھ ڈالتا وہ سونا بن جاتی ہے، کوئی اور ہاتھ ڈالتا وہ مٹی بن جاتا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ کمال کی نسبت اللہ کی طرف۔ ہم نے قرآن مجید کے اندر ذوالقرنین کا قصہ پڑھا ہے، سورہ کہف کے اندر، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، وہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں۔ اللہ کا بندہ تھا، جو بھی تھا وہ اللہ کا بندہ تھا، اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اتنی اللہ نے پاور اور اتنی قوت عطا کی تھی، نکلا تو مشرق کی طرف نکل گیا اور نکلا تو مغرب کی طرف نکل گیا جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے، نکلا تو پہاڑوں وادیوں کے اندر نکل گیا، اللہ رب العالمین نے زمین کو مسخر کر دیا۔ ایک جگہ پہ پہنچا اور لوگوں نے کہا کہ یاجوج ماجوج ہمیں آ کے تنگ کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان دو پہاڑوں کے درمیان ہم سیسا پلائی دیوار کھڑی کر دیتے ہیں۔ تو سیدنا ذوالقرنین کہتے ہیں کہ تمہارے ذمے جو ہے وہ مزدوری ہے، اور میرے ذمے جتنا بھی خرچہ آئے گا میں سارا خرچہ کروں گا۔ دیوار بن گئی مکمل طور پر، یاجوج ماجوج کو بند کر دیا گیا۔ اب اتنی پاور والا، اتنی قوت والا حکمران، جب وہ دیوار مکمل ہو گئی تو کیا کہتا ہے، یہاں پر تو افتتاح کے موقع پہ کیوں جی تاڑی ناڑی دا افتتاح ہوئے، سڑک دا افتتاح ہوئے،
تے جناب جی مبارک ہوئے تھانوں اے میں کیتا میں جے منظوری نہ لے کے دینا کتھوں بڑھنی سی یہ دیکھیں زندگیاں محفوظ کی ہیں، بہت بڑا بادشاہ ہے، اللہ کا کرم ہے۔ جب دیوار مکمل بن گئی کیا کہتے ہیں؟ ھذا رحمت من ربی، اور یہ اللہ کی رحمت ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کمال اللہ کی طرف، ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، یہ ہمیشہ رہ نہیں سکتی، ایک وقت آئے گا جب یہ یاجوج ماجوج اس کو تباہ کر کے ختم کر کے گرا کے آگے گزر جائیں گے قیامت کے قریب۔ یعنی کمال اللہ کی طرف اور بقا بھی اللہ کی ذات کو، نہ کمال تجھے ہے نہ بقا تجھے ہے، پھر کس بات کا تیرے اندر جو ہے وہ غرور اور تکبر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ہمارے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر چیز کا نسبت اور کمال اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے، لقمے سے لے کے فتوحات تک فتح ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی کیا کہا؟ الحمدللہ الذی انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اور صحابہ شہید ہوئے ہیں، 1 مہینے تک جنگ کا سما ہے، نبی کے دانت زخمی ہوئے ہیں، حضرات صحابہ کی شہادتیں ہوئی ہیں، لیکن جب فتح ہوئی ہے نبی کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی انجز الحمدللہ الذی نصر عبدہ۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے بندے کی مدد کی ہے، اپنا وعدہ پورا کیا۔ حازم الاحزاب وحدہ، اللہ تو نے اکیلے نہیں سب کچھ کس دے دی ہے۔ اللہ اکبر، کمال کس کی طرف نسبت ہے؟ اللہ کی طرف۔ فتح مکہ کے موقع پر صحابہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی اتنا خضوع کہ اللہ کے نبی کی ٹھوڑی مبارک جو ہے وہ اونٹنی کے جو ہے پلان ہے اس کے ٹکڑے کے ساتھ ٹکرا رہی ہے، اتنا اللہ کے نبی کے اندر عاجزی انکساری۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو بھی ایسے کیا کر، ہر چیز پہ اللہ کا شکر ادا کیا کر، کمال اللہ کی طرف ہے۔ آؤ میں آپ کو ایک وظیفہ بتا دوں، میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح کے وقت یہ وظیفہ پڑھتا ہے، رات بھر اس نے جتنی اللہ کی نعمتیں استعمال کی ہیں ان سب کا شکریہ ادا کر دیتا ہے۔ شام کو وظیفہ پڑھتا ہے، دن بھر اس نے جتنی اللہ کی نعمتیں استعمال کی ہیں ایک ہی دفعہ پڑھنے سے وہ ساری کی ساری کا شکریہ ادا ہو جاتا ہے۔ اتنا عظیم وظیفہ ہے۔ اللہم ما اصبح بی من نعمت او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ ایک مرتبہ پڑھنا ہے، اللہ صبح تک میں نے جو تیری نعمت استعمال کی ہے، اللہ ان ساری نعمتوں کا تیرا شکریہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ اللہ ہم نے کتنی نعمتیں استعمال کر لی، ہمیں تو اندازہ ہی نہیں ہے۔ کمال اللہ کی طرف۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت اپنے بستر پہ جاتے اللہ کے نبی یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وآوانا فکم من لا کافی لہ ولا مووی۔ فرمایا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اس دن مجھے کھانا بھی دیا، مجھے پانی بھی دیا، اور اس کے بعد سب سے بڑی نعمت تو نے رہنے کے لیے ٹھکانہ بھی دیا۔ کتنی دنیا ایسی ہے لا کافی الا ولا مؤویہ، فرمایا جن کا کھانا جن کو کافی نہیں ہوتا، جن کا پینا جن کو کافی نہیں ہوتا، جن کا رہنا جن کو کافی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اور کتنی دنیا ایسی ہے جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں۔ کتنی دنیا ایسی ہے جو کرایوں پہ رہتی ہے، اور کتنی دنیا ایسی ہے جن کے پاس کھانے کے لیے اگلے وقت کی روٹی نہیں ہے، جن کے لیے پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وآوانا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے روٹی بھی دی ہے، کپڑا بھی دیا ہے، پہننے کو دیا ہے، رات سونے کے لیے جگہ دی ہے تو نے۔ شکر کس کا؟ کمال کس کی طرف؟ اللہ کی طرف کمال۔ کسی اور کی طرف کمال کا انساب کریں گے، کسی اور کے بارے میں کہیں گے کہ نہیں فلانے کا کمال ہے، وہ اللہ بڑا غصہ کرتا ہے، وہ اللہ اتنے غضب میں آتا ہے کہ اللہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس کی اللہ نے مثال بھی قرآن میں دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بہت بڑے، اتنا بڑا
یہ امیر ہے کہ شاید پورے پاکستان کی دولت سے زیادہ اس کے پاس دولت تھی. ایک گاؤں نہیں، پورے پاکستان کی دولت سے زیادہ اس کے پاس دولت تھی. پاکستان کے اثاثوں سے زیادہ اس اکیلے کے اثاثے تھے. اور اس کو کہنے والے نے کیا کہا؟ اللہ اکبر کبیرہ. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک. اوے اللہ نے اینا دیتا ہی، صرف دنیا ہی نہیں، کچھ آخرت بھی بنا لا ہے. صرف دنیا بنا رہے، آخرت بھی بنا لے. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. جس طرح اللہ نے تجھ پہ کرم کیا ہے، جس طرح اللہ نے تجھ پہ احسان کیا، تو لوگوں پر احسان کیا کر. کہنے لگا اللہ کمڑا ہویا تو انہاں واسطے کمایا میں سارا. کمال ہو گئی، میں کما تھک گیا. کن نے دیتا؟ کسی نے نہیں دیتا ہے. میں قال انما اوتیتہ علی علم عندی. اور جیڑی میرے اندر ہنر سی نا، عقل مندی سی، یہ تو کمایا ہے. ایویں کمڑے نہ ہون تے یہ میرے نعرہ کے کماندے رہے نا دعا میں پاس جو کوئی نہیں ہے گا. انما اوتیتہ علی علم عندی. اور جو میرے پاس علم تھا، جو میں تھا، میں نے کمایا. اللہ فرماتے ہیں اچھا چل آ جا. اللہ اکبر. یہ قارون تھا جس کے مال کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اور فرمایا کہ پھر اس بدبخت کو میں نے دنیا کے سامنے اس کے مال سمیت دنیا زمین کے اندر دھنسا دیا تھا. کمال کا نسبت کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. لیکن اس نے کہا نہیں، اللہ نے کہا نہیں، یہ مجھے پسند نہیں ہے. اور ایک واقعہ آتا ہے، آپ نے اگر نیک عمل بھی کیا ہے نا، نیک عمل بھی کیا، اس نیکی کی نسبت بھی اللہ کی طرف کرو. اور صرف دنیا ہی نہیں، تم نے دینی کوئی کام کیا نا، اس کی نسبت بھی اللہ کی طرف کرو. ایک کاتب تھا، اس نے قرآن لکھا، اور باقی کاتبوں کی نسبت بڑی تیزی کے ساتھ قرآن لکھا. یعنی اس کے ہاتھ میں روانی اتنی تھی کہ آتا کہ 3 دن کے اندر اس نے ہاتھ سے قرآن مجید لکھ دیا. لوگوں نے کہا واہ بھائی تو تے کمال کر دیتا ہے بھائی، تو تے اخیر کر دیتی ہے. کہنے لگا کتبتہ فی ثلاثۃ وما مسنا من لغوب. او میں اینا 3 انگلیاں انج کر کے قرآن لکھیا، وما مسنا من لغوب، تے میں تھکیا بھی نہیں گا. اللہ اکبر. یہ الفاظ اللہ نے اپنے بارے میں کہے ہیں، وما مسنا من لغوب، اور لوگوں میں تھکدا نہیں گا. اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کتبتہ فی ثلاثۃ، اینا 3 انگلیاں نہ لکھیا ہے تے میں تھکیا بھی نہیں گا. فرماتے ہیں جیسے اس کی زبان سے یہ تکبر والے کلمات نکلے، اس کی وہ انگلیاں تینوں کی تینوں سوکھ گئیں، زندگی بھر وہ دوبارہ کتابت نہیں کر سکا. اللہ اکبر کبیرہ. کمال کی نسبت اللہ کی طرف. اور قارون کو اینا خزانہ سی، اور اتنے ساڑھے کار تے روٹی مسا شام دی پک دیئے تے فیس بک دا سٹیٹس ویکھ لو جناب جی، ایڈا وڈا سٹیٹس لایا ہوندہ جویں صدر امریکہ دا صدر بھی رات نو کو مشورہ کر کے سوندا ہے. کسی نے جناب جی بندوق چکی، کسی نے کچھ چکیا، کوئی جناب جی کچھ لکھ رہا ہے، کوئی کچھ لکھ رہا ہے. متکبرانہ کلمات، تکبر کے. وہ کوئی کہتا مجھے یار ایسے ملے ہیں، کوئی کہتا مجھے ماحول ایسا ملا ہے، کوئی کہتا مجھے باپ ایسا ملا، کوئی کہتا مجھے یہ ملا، کوئی کہتا وہ مجھے وہ ملا. شکر کا کلمہ نہیں ہے. کمال اللہ کی طرف. یہ ساری جھوٹی زینتیں ان کو چھوڑ دو. اللہ اکبر. تو ہم نے 8ویں چیز یہ پڑھی کہ کسی چیز کا بھی کمال ہے وہ اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنی ہے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. 2 باتیں پھر رہ گئی ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان کروں گا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.